تبارک و تعالیٰ نے مزاج دے دیا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے، صابروں کے ساتھ ہے، کیونکہ ہر نمازی صابر نہیں ہو سکتا لیکن ہر صابر نمازی ہو۔ زمین پر ایک ہاتھ ہی تو دینا تھا، کربلا کی سرزمین پہ ہاتھ دے دیتے تو حسین صابر نہیں ہوتے، لیکن اس حسین نے کربلا کی سرزمین پر 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر کے ثابت قدم رہے، کیونکہ اس حسین کے لیے کہ جب امام عالی مقام علی جدی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو حضرت امام حسین کو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کی تھی کہ آپ کو نواسہ مبارک ہو۔ اللہ کے رسول نے اپنی آغوش میں امام حسین کو لیا تھا، اور آغوش میں لینے کے بعد آپ کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، تہنیک کے لیے اپنی زبان مبارک امام حسین کے دہنے مبارک میں رکھ رہے ہیں، بڑی خوشی منا رہے ہیں کہ اسی عالم میں حضرت جبریل امین علیہ تحیت و ثنا بارگاہ رسول انعام میں حاضر ہو گئے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کو آپ کا نواسہ مبارک ہو، لیکن یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسہ دین حق کے لیے زمین تف پر شہید کر دیا جائے گا، اگر آپ اجازت دیں تو وہاں کی مٹی بھی آپ کو ملاحظہ کرا دوں۔ ایک پل میں بارگاہ امام عالی مقام میں اس مٹی کو بھی پیش کیا۔ یہاں دوسری دعوت عقیدے کی بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں جانا کرتا ہے۔ واقعات کربلا تو آپ نے سنا ہوگا، جب یہ مٹی حضرت جبریل نے رسول پاک کو دی تو اس وقت کئی ازواج مطہرات آپ کی تھی ساتھ، اور سب سے کم عمر والی زوج مطہرہ جو تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہ یہ سب سے چھوٹی عمر کی ہیں تو لہٰذا یہ مٹی انہیں دے دینی چاہیے، مگر غیب کا نبی نے یہ دیکھ لیا کہ جس وقت کربلا میں یہ واقعہ رونما ہوگا تو میری کوئی اور زوجہ تو حیات میں نہیں ہوگی، لیکن ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بقید حیات ہوں گی، تو رسول کائنات کی یہ غیب دانی ہے کہ رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ کو بلا کر اس مٹی کو دے دیا اور فرمایا کہ اسے رکھنا، جب میرا بیٹا کربلا کی سرزمین پر شہید ہوگا تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، سمجھ لینا کہ میرے بیٹے نے دین حق پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ عزیزو، کسی کے بارے میں اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ 15 دن میں مر جائے گا، یہ 1 سال میں مر جائے گا، بولیے اس کے شب و روز جو 1 سال کے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ کھانا کھانے بیٹھے گا تو کھا نہیں پائے گا، ہے نا؟ بات کرنا چاہے گا تو وہاں سے جھرجھر آنسو بہے گا، کیونکہ معلوم ہو جائے کہ اس کو مرنا کب ہے۔ پتہ سب کو ہے کہ 1 سانس اندر گئی باہر نہیں آئی، لیکن سب امید رکھتے ہیں کہ ناتی پوتے کو کھلا کے مروں، ٹھیک ہے نا؟ امام حسین وہ ہیں کہ جن پیدا ہوتے ہی جن کی شہادت کا چرچا پورے مدینے میں ہو گیا۔ حضرت امام حسین جب مدینے میں گزرتے تھے تو لوگ یہی کہتے کہ دیکھو حسین شہید جا رہے ہیں، حسین شہید جا رہے ہیں۔ برادران ملت، اس حسین کو رسول پاک نے تنہا نہیں چھوڑا، آپ بہت مصروف رہتے تھے، دین حق کی سربلندی کے لیے بہت مصروف رہتے تھے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ جس دین کو میں نے سربلند کیا ہے اس کو استقامت اگر ملے گی تو میرے اسی نواسے سے ملے گی۔ تو اے عزیزو، میرے رسول نے
اپنے اس نواسے کو چلنے کے لیے زمین نہیں دی کہ اے حسین کھڑے ہو جاؤ. جیسے آپ اپنے بیٹے کو چلنا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کو آپ کھڑا کرنا چاہتے ہو، چلانا چاہتے ہو تو ہاتھ پکڑ کے زمین پہ کھڑا کرتے ہو. حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو زمین پہ نہیں کھڑا کیا، اس لیے کیونکہ زمین میں تو زلزلے ہیں، زمین میں تو مد و جزر ہے، زمین میں تو حوادثات زمانہ کے تحت تغیر و تبدل ہے. حسین زمین پہ کھڑا ہوگا تو مزاج میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، تو لہٰذا میرے رسول نے حسین کو زمین پہ نہیں کھڑا کیا، اپنے قدم پہ کھڑا کیا. کہے حسین میرے قدم پہ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں کربلا میں ثابت قدم رہنا ہے. عزیزان گرامی، زمین پہ چلایا بھی نہیں، کہا میرے جسم اطہر پہ چلو، مہی صراط مستقیم ہو، مجھ پہ چلو، ایسا صراط مستقیم ہو کہ اللہ کا سارا انعام مجھ پہ ہے. اے حسین مجھ پہ چلو اور چل کے اس وہاں تک آ جاؤ جہاں میرے پاس قرآن ہے. کیا ہے؟ جہاں میرے پاس، کیونکہ قرآن کا اہل بیت سے رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اے حسین میں قرآن تک تمہیں اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ روز محشر حوض کوثر پہ جب تم پہنچو تو قرآن تم سے جدا نہ ہو اور نہ تم قرآن سے جدا ہو، بلکہ قرآن تمہارے ساتھ حوض کوثر پہ پہنچے. برادران ملت اسلامیہ، تو اس رسول نے تربیت ایسی دی کہ اپنے جسم اطہر پہ چلایا اور کھینچتے چلے گئے. اور قریبا، اور قریبا. مصطفیٰ نے اپنے سے قریب کیا اور اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ وہ سینہ جس میں اللہ اپنے کلام کو رکھنا چاہتا ہے، اس سینے کو اللہ نے 4 مرتبہ شق کرایا. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ شق صدر ہوا، پھر قرآن نازل ہوا. وہ قرآن کہ جو پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو اللہ کی خشیت سے وہ چکنا چور ہو جائے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. وہ قرآن مصطفیٰ کے سینے میں ہے اور حسین کا قدم مصطفیٰ کے سینے پہ ہے. ذرا خیال کیجئے. اور پھر کھینچ کر کے اپنے ہونٹوں سے حسین کے ہونٹ کو قریب کیا اور پھر اپنی زبان مقدس کو لعاب دہن کو دیا. مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے. میاں اگر صدیق اکبر کی اینڈی پہ سانپ ڈس لے، لگا دیا جائے تو سانپ کیا زہر زائل ہو جاتا ہے. یہ مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے. اگر عثمان غنی کے خریدے ہوئے کنویں میں ڈال دیا جائے تو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. یہ وہ لعاب دہن ہے کہ حضرت امام حسین کے والد گرامی حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آشوب چشم ہو جائے تو آپ اس لعاب دہن کو لگا دیں تو علی عرش اعظم کو دیکھنے لگیں. میرے عزیز، یہ وہ لعاب دہن ہے کہ جس کو حسین نے بچپن میں خوب چسایا، اس لیے کیونکہ انہیں معلوم ہے بھوک اور پیاس ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو فروخت کر دیتا ہے. لیکن میرا حسین، میں اسے اپنے لعاب دہن کو اتنا دے دوں گا تو یہ کربلا کی دھرتی پر اللہ کا شکوہ نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یاد حسین کانفرنس، حضور تاج الاولیاء، فیضان حضور مخدوم اشرف. تو برادران ملت اسلامیہ، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں حضور کیسے اختیار والے ہیں.
آپ ساتھ ساتھ عقیدہ بھی جانتے رہیے، خالی حسین حسین مت کیجئے. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بھی سمجھنا ضروری ہے. 2 دعوت میں نے دے دی، عقیدہ اہل سنت کی 2 دعوت دے دی، ذہن میں رکھیے گا. تیسری دعوت سنیے. لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے. آپ نے علماء سے 10 دن میں سنا ہوگا کہ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے بیٹے ابراہیم کو زانو پہ بٹھائے ہوئے تھے اور دوسرے زانو پہ امام حسین کو بٹھائے ہوئے تھے. دونوں کو کھلا رہے تھے، بیٹے اور نواسے کو کھلا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ اسی درمیان پھر فرشتہ حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ چاہتا ہے. 2 میں سے کوئی ایک طرف حسن و حسین ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، فاطمہ کے 2 بیٹے حسن و حسین اور رسول اللہ کے ایک شہزادے ابراہیم. خبر یہ لگ چکی ہے شہید ہوگا، میری امت اسے شہید کرے گی. تو میرے رسول کو چاہیے تھے کہ جب موقع ملا ہے اللہ نے کہا دونوں سے کوئی ایک، تو رسول پاک امام حسین کے لیے دعا کر دیتے تاکہ وہ بچپن میں ہی شہید ہو جاتے، اللہ کو پیارے ہو جاتے. بولو بھائی، اور نسل چلتی ہے اولاد سے، بیٹے سے چلتی ہے، تو رسول اللہ کی نسل بیٹے سے چلتی، حضرت ابراہیم سے چلتی. لیکن میرے مصطفیٰ انوکھے اور نرالے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں. ایک طرف بیٹا ہے اور دوسری طرف نواسا ہے. ایسا نواسا ہے کہ اگر ایک چلا جائے تو دوسرا باقی رہے گا. ایسا نواسا ہے کہ جس کو امت ذبح کرے گی، قتل کرے گی. تو میرے رسول اگر چاہتے کہ 60 سال کے بعد ایسا اختلاف نہ ہو، ٹھیک ہے، امت میرے نواسے کو ذبح نہ کرے، دعا کرے فطری موت ہو جائے، میرے رسول حسین کے لیے دعا کر دیتے. ٹھیک ہے، اگر حسین اس وقت وصال کر جاتے تو حسن تو باقی رہتے، نواسا بھی رہتا، بیٹا بھی رہتا، نسل بیٹے سے چلتی. لیکن میرے رسول نے دنیا والوں کو مزاج دے دیا کہ ہر کسی کی نسل باپ سے چلتی ہے. میں ایسا اختیار والا ہوں کہ میری نسل بیٹے سے نہیں چلے گی، میری نسل نواسے سے چلے گی. میری نسل ایسی نواسے چلے گی کہ اسے کاٹا بھی جائے گا، اسے تکلیف بھی دی جائے گی، لیکن یہ ایسا ثابت قدم رہے گا کہ قیامت تک باقی رہے گا. ہر نسل و حسب مٹ جائے گا لیکن میرا حسب و نسب روز قیامت تک نہیں مٹے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا، نعرہ تکبیر. تو میرے رسول نے یہ نہیں چاہا کہ حسین رخصت ہو جائیں، کیونکہ حسین ہی تو دین ہے. حسین ہی کے لیے تو رسول نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، کیونکہ میں دین ہوں، میرا بیٹا حسین دین ہے. دین کا تحفظ اگر کوئی کرے گا، دین اگر بچے گا تو میرے اسی نواسے سے بچے گا. تو اے عزیزو، آپ نے اجازت مرحمت فرما دی تو آپ کے شہزادے انتقال کر گئے اور حضرت رسول رحمت حسن و حسین سے بے حد محبت کرتے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ان کی ماں بیمار رہا کرتی تھی تو یہ مغرب تک نماز پڑھتے تھے اور عشاء کی نماز گھر پہ جا کے پڑھتے تھے، ماں کی خدمت کرتے تھے. لیکن ایک روز ماں نے کہا کہ اے بیٹے جا تو رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش کی دعا کرا لینا. حضرت حذیفہ تشریف لائے، مغرب ہو گئی. نماز کے بعد چاہا کہ رسول پاک سے عرضی لگاؤں. اللہ کے رسول حجرے شریف میں چلے گئے.
عشاء ماں کے پاس رہ کر پڑھتے تھے، لیکن آج ماں کا حکم تھا تو ٹھہر گئے، اب عشاء کی نماز بھی ہو گئی۔ اللہ کے رسول پھر جب تشریف لے جانے لگے تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلے۔ اب پیچھے کون چل رہا ہے معلوم ہوگا؟ ارے بولو بھائی، اسی کو معلوم ہوگا نا جو جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کون حذیفہ؟ کون حذیفہ؟ اللہ تمہیں بھی بخش دے اور تمہاری ماں کو بھی بخش دے۔ اللہ تمہیں بھی بخش دے، تمہاری ماں کو بھی بخش دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے جانے لگے تو آپ کے عبا شریف میں کچھ ابہار دیکھا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے عبا شریف کو ہٹایا تو ایک طرف حضرت امام حسن نظر آئے اور دوسری طرف امام حسین نظر آئے۔ فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین وہ ہیں کہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ برادران ملت، اس حسین کو رسول پاک نے کیسی تربیت دی؟ کہا ہے بیٹے نہ سیکھ لے، کیونکہ کربلا کی سرزمین پہ تجھے سوار بھی ہونا ہوگا اور اپنے اہل و عیال کو سوار کرنا بھی ہوگا، تو لہذا سواری کرنا سیکھ لے۔ تو رسول پاک نے، اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا۔ ٹھیک ہے، کچھ بچے نکیل اونٹ کی پکڑ کے چل رہے تھے، ٹھیک ہے، نکیل پکڑ کے چل رہے تھے تو میرے مصطفیٰ نے اپنی زلف عنبری دے دی امام حسین کو، کہا لگام پکڑنا یہیں سیکھ لو، کیونکہ کل میدان کربلا میں تمہیں ان اشقیاء کا مقابلہ کرنا ہوگا، خود بھی سوار ہونا ہوگا اور اپنے بیٹوں بھائیوں کو بھی سوار کر کے میدان کارزار میں بھیجنا ہوگا۔ تو حضرت امام حسین سوار ہی تھے کہ حضرت عمر آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، ارے تم سواری دیکھ رہے ہو، سوار نہیں دیکھ رہے ہو۔ ذرا خیال کیجئے، وہ حسین جس کی تربیت میرے رسول نے اس طرح کی، سجدے کا قرینہ رسول پاک نے زمین پہ سجدہ کرا کے حسین کو نہیں سکھایا۔ کہا دیکھو جبریل بھی آئے تھے تو جبریل امین کی اس سجدے کو سجدہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ جب نماز کی فرضیت آئی تھی تو حضرت جبریل نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی نماز، صحابہ نے دیکھا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے صحابہ کے اس دیکھنے کو دیکھنا قرار نہ دیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تھی تو میرے مصطفیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو ایسے جیسے میں پڑھتا ہوں۔ وہاں تو امت کو دعوت دی تھی اور یہاں پشت پہ بٹھا کر سجدے کا قرینہ حسین کو ادا کر رہے ہیں کہ حسین جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، کیونکہ کربلا میں 72 زخم کھا کے بھی تمہیں سجدہ کرنا۔ بے شک، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، حضور تاج الاولیاء فیضان حضور مخدوم اشرف۔ جانے گرامی، تو پشت پر رہ کر سجدے کا قرینہ سیکھا۔ نبی رحمت نے پشت سے ہٹایا نہیں، کیونکہ نبی کو معلوم ہے کہ کربلا کی سرزمین پر میرا یہ نواسا 72 زخم کھا کے بھی سجدے کا قرینہ امت کو دے گا، کیونکہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک کی جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، ذرا خیال کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ کربلا کی سرزمین پر اشقیاء نے نہر فرات پہ پہرے لگا دیے کہ پانی حسین تک نہ پہنچے۔ اگر خیمہ حسینی تک پانی پہنچ گیا تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔
عزیزو، میرا حسین پانی کا محتاج نہیں تھا، ان کی رگوں میں اسماعیل ذبیح اللہ کا خون دوڑ رہا تھا۔ تو اگر اسماعیل ذبیح اللہ بچپن میں اینڈی کی ضرب سے چشمہ ظاہر کر کے زمزم بنا سکتے ہیں، تو کیا بچپن میں میرا حسین نالائن کی ٹھوکر سے چشمہ جاری نہیں کر سکتا؟ بے شک حسین نے کربلا کی سرزمین پر زمین کو ٹھوکر نہیں لگائی، نہر فرات بھی اپنے ساحل سے ٹھوکر لگا رہی تھی کہ کاش کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہوتی کہ میں قدم حسین کو چوم لیتی۔ میرے عزیز، میرا حسین پانی کا محتاج نہیں تھا، یہ تو سبق دینا ہے، درس دینا ہے، تاکہ امت بھوک و پیاس میں اپنے ایمان و عقیدے کو نہ بدلے، اپنا ہاتھ کسی باطل کے ہاتھ میں نہ دے دے۔ تو اس حسین، اگر وہ حسین چاہتے تو میرے رسول کے مرید و امتی اجنہ بھی تھے، اشارہ کر دیتے زمزم حاضر ہو جاتا۔ نواسہ رسول تھے، اشارہ کر دیتے بادل برستا۔ نواسہ رسول تھے، اگر اجازت دے دیتے تو ملائکہ جنت سے پانی لے کر پہنچتے۔ لیکن میرے رسول کے نواسے نے کربلا کی سرزمین پر پیاسا رہنا پسند کیا، اس لیے تاکہ امت کو اگر بھوکا اور پیاسا رکھا جائے تو وہ ثابت قدم رہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کربلا کی سرزمین پر آپ جانتے ہو گے حالات کیسے ہوئے۔ یزید کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ولی اور نبی کا بیٹا بھی جو ہے وہ صالح والے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اگر نبی کے کہنے میں نہ ہو تو اللہ فرماتا لیس من اہلک، بیٹا نوح کا ہے لیکن اللہ فرماتا تم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بات۔ میرے عزیز، معاویہ کا بیٹا، وہ معاویہ کی جن کے ذریعے سے اسلام کو بہت ترقی حاصل ہے، ایسے علاقوں میں بھی اسلام پہنچ گیا جہاں پہنچنا محال تھا، سمندر کے اس پار بھی اسلام کے پرچم نصب ہو گئے، وہ ان کا عمل تھا۔ لیکن بیٹا بڑا پلیت تھا، جنگلوں میں جا کے شراب نوشی کرتا تھا، عادت اتنی خراب ہو گئی تھی اس کی کہ وہ حضرت معاویہ کے زمانے میں آیا مکے میں، اور جانتے ہو لوگ حج کر رہے تھے اور وہ خیمے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا، رقص و سرود کی محفل سجائے ہوئے تھے۔ لوگوں نے جب آگے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ حرم ہے، کم سے کم حرم کا خیال کرو، تو کہتا کیا ہے، قرآن میں آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ علماء نے کہا کہ بھئی اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب شراب کو حرام کر دیا گیا، لیکن وہ ظالم اپنی حرکت سے باز نہیں آیا۔ یزید وہ تھا کہ جس نے سگی بہنوں کے ساتھ رشتے کروا دیا، منہیات شریعہ کو جس نے جائز کرا دیا۔ یزید وہ تھا کہ جب مکے سے مدینے پہنچا تو وہاں بھی شراب کا جام چل رہا تھا، امام حسین کو پتہ چلا تو آپ تشریف لے گئے، تو ظالم نے امام حسین کی طرف بھی شراب کا جام آگے بڑھا دیا۔ جس حسین نے اپنی آنکھوں سے شریعت میں خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا ہو، بولو وہ حسین کیسے یزید کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے دیتے۔ میرے عزیز، وہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے سبق مصطفیٰ سے بچپن میں سیکھا تھا۔ کربلا کی سرزمین پر جب آپ کو محصول کیا گیا 22,000 کا لشکر جرار 72 نفوس کے لیے، اس سے بڑی بزدلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تیر ہے، تبر ہے، بھالے ہیں، برچیاں ہیں، اور اس طرف صرف اور صرف دعا کے لیے ہاتھ کی اٹھی ہوئی انگلیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسے ہوئے کہ اب مارکہ ہونا ہے، وہ ہر
جنہوں نے حضرت امام حسین کو کربلا تک پہنچایا تھا، ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ ان نواسۂ رسول پہ یہ ظالم ظلم کریں گے. لیکن جانتے ہو ایک صحابی ہیں بہت جلیل القدر، ان کا نام ہے سعد ابن وقاص. تو حضرت سعد ابن وقاص وہ ہیں کہ جنگ احد میں جب رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور دشمن کا غلبہ ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے، تو احد پہاڑ میں آپ کو دو پہاڑوں نے مل کر کے حضور کو چھپا لیا تھا. دشمن جب وہاں چڑھنے لگے تھے تو سعد ابن وقاص نے اپنے کمان کو کندھے سے اتارا اور میرے مصطفیٰ نے ترکش سے تیر نکالا اور سعد ابن وقاص کو دیا. آپ نشانہ لگا لگا کے دشمنوں پہ چلا رہے ہیں. اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں، ارمے یا سعد فدا کا ابی امی، کہ اے سعد تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. تیر چلاتے چلے جاؤ، تیر چلاتے چلے جاؤ. ذرا خیال کرو کہ جس سعد ابن وقاص پہ مصطفیٰ اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں، لیکن انہی کا بیٹا ہے امر سعد، وہ سعد ابن وقاص. یہ بھی سن لیجیے، آپ نے سنا نا کہ کسرا کے محل کی جو دیوار تھی حضور کی پیدائش میں شک ہو گئی تھی. یہ سنا ہے نا، یہ اسی علاقے میں عراق میں، ایران میں، عراق میں علاقہ پہلے ایران میں تھا، بھی عراق میں ہے، مدائن کا علاقہ. ٹھیک ہے، خسرو پرویز وہاں کا جو راجہ بادشاہ تھا جس نے رسول اللہ کے خط کو پھاڑ دیا تھا، ایسا ظالم تھا وہ. اس حکومت کو توہبالا کرنے والی ذات کا نام حضرت سعد ابن وقاص ہے. ذرا خیال کیجئے، جن کے ساتھ حضرت سلمان فارسی میں بھی تشریف لے گئے تھے، اس جنگ میں آپ نے شرکت کی تھی. میرے عزیز، وہ سعد ابن وقاص ہیں کہ جب اس علاقے میں اسلام کا پرچم آپ نے لہرا لیا تو حضرت عمر فاروق سے یہ کہا کہ مسلمانوں کی کثرت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک شہر آباد کیا جائے. حضرت عمر نے اجازت دے دی تھی تو حضرت سعد ابن وقاص نے کوفہ شہر بسایا تھا. میرے عزیز، کوفہ شہر بسایا، جس کوفہ شہر پر حضرت مولا علی مشکل کشا کا عظیم الشان احسان کہ آپ نے مدینے کو چھوڑ کر اس کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. ذرا خیال کیجئے آپ، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی بستی کو اور اسے راجدھانی بنا دیا جائے، اسے حکومت کا مرکز بنا دیا جائے، خلافت کا مرکز بنا دیا جائے. حضرت مولا علی نے ایسا کیا. اور میں آپ کو ایک احسان بتا دوں کہ کوفہ میں سیلاب آ گیا اور دریائے دجلہ اور دریائے فرات دونوں شباب پہ آ گئے. اور یہ دریائے فرات جو ہے دریائے دجلہ کی شاخ ہے، نہر فرات جو ہے. اور کوفہ میں پانی اتنا بھر گیا کہ مکانات گرنے لگے، مال و اسباب تباہ ہونے لگے. تو وہ لوگ لوٹ کر آئے کس کے پاس؟ علی سے مدد مانگنے. یا علی مدد، کیا کہا؟ مشکل کشا ہیں آپ. بارگاہ علی میں حاضر ہوئے کہا مولا گھر گر رہے ہیں، مال و اسباب تباہ ہو رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ پانی کم ہو جائے، سیلاب کم ہو جائے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے حجرے شریف میں تشریف لے جاتے ہیں جہاں اہل بیت اطہار زمین و جائیداد کے لالچی نہیں، آج باغ فدق کے لیے جھگڑے کر رہے ہو. حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اس دولت کے تمنائی نہیں تھے. انہیں کیا دولت ملی تھی وہ سنو، تبرکات دولت میں ملے تھے، امامہ رسول ملا تھا. تو رسول پاک کے امامے کو سر پہ باندھا. حضرت جعفر طیار کا پٹکا اور نیزہ ملا تھا، آپ نے کمر میں حمائل کیا. ذوالفقار آبدار ملی تھی، اسے آپ نے اپنے کمر سے حمائل کیا. عصائے مصطفیٰ ملا تھا، اسے اپنے ہاتھوں میں لیا. حسن و حسین کو لیا، حسن و حسین کو لیا. باہر نکلے تو اللہ کے رسول نے ایک گھوڑا بھی حضرت علی کو تحفے میں دیا تھا.
جسے ذوالجناح کہتے ہیں، اس گھوڑے پہ آپ سوار ہوئے اور پھر آپ دریائے دجلہ کی طرف بڑھے. جب پل کے پاس پہنچے تو پل پر کھڑے ہو کر کے آپ نے سب کی توجہ کا مرکز اس پانی کو کیا. حسن و حسین کو رخ پانی کی طرف، گھوڑے کا رخ پانی کی طرف، علی کا رخ پانی کی طرف، عصا کا رخ پانی کی طرف، اور پھر زیر لب کچھ رب کی بارگاہ میں التجا کی. اور پھر حکم علی دیکھو کہ آپ نے اسی عصائے مبارک سے اشارہ کیا. اشارہ کرنا تھا کہ ایک ہاتھ پانی نیچے چلا گیا. فرمایا اے کوفیوں کیا کافی ہے؟ کہا اے کوفیوں کیا کافی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور تھوڑا اور کم کر دیجئے. آپ نے پھر اسی طرح کیا، پھر اشارہ کیا، ایک ہاتھ پانی اور نیچے چلا گیا. کیا کافی ہے؟ کہا نہیں تھوڑا اور کم کر دیجئے. آپ نے پھر ایسے ہی کیا، ایک ہاتھ پانی پھر نیچے چلا گیا. میں یہاں ایک بات بتا دوں، جو نبی سے نسبت رکھ لیتا ہے اس کے مرتبے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر دریائے نیل خشک ہو جائے تو عمر فاروق دریائے نیل کو رواں کر دیتے ہیں، اور اگر دریائے دجلہ سیلاب پہ آ جائے تو حضرت مولا علی اس کے جوش کو کم کر دیتے ہیں. تاریخ میں ایسا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد نہ جانے کتنی مرتبہ سیلاب آیا، مگر جس جگہ حضرت علی نے اس دریا کو روکا تھا آج تک وہ دریا اس سے اوپر جا نہ سکا. برادران نعرہ حیدری، یا حسین یا حسین یا حسین. حضور تاج الاولیاء یاد حسین کانفرنس فیضان حضور مخدوم اشرف. لیکن آپ جانتے ہو کہ وہاں جو لشکر آیا تھا ان میں اکثر کوفی تھے، ان میں اکثر جن پہ احسانات عظیم تھے وہی تھے. دنیا طلبی ایسی ہوتی ہے کہ انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے. 22,000 کا لشکر جرار جمع ہے. عمرو سعد جو سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے، جس کو رے کی حکومت کی لالچ دی گئی. اب رے اس وقت آپ نہیں سمجھو گے، ایران میں جو اس وقت جہاں راجدھانی ہے جسے تہران کہتے ہیں، اس زمانے میں اسی کو رے کہتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو وہاں بڑی بہت سرسبز علاقہ تھا. لالچ دے دی. عزیزان گرامی، ایک دن تو وہ تیار ہو گیا جب امام حسین نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں جنگ کرنے نہیں آیا، مجھے کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے، تم اگر نہیں چاہتے ہو تو مجھے مدینے جانے دو، اور اگر مدینہ بھی نہیں جانے دینا چاہتے ہو تو مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس پہنچا دو، میں اپنے معاملے کو طے کر لوں گا. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو مجھے اسلامی سرحد پہ چھوڑ دو، میں گمنام زندگی جی لوں گا. بولیے ایسا اخلاق کوئی پیش کرے گا؟ اس نے خبر بھیجی عبیداللہ بن زیاد کو، وہ بھی تھوڑا پولائٹ ہوا. لیکن ایک شخص ہے جس کا نام شمر لعین ہے، نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ یہ ایسا تھا کہ جو جنگ صفین میں حضرت مولا علی کے رائٹ ہینڈ تھا. حضرت مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں رائٹ ہینڈ تھا. لیکن دیکھو مخالفت ایسی کہ اس نے مزاج بدل دیا. کہا اگر آپ یزید کے پاس جانے دیں گے تو آپ کی حیثیت کیا رہے گی؟ مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پہ یزید کی بیعت لیجئے اور نہ لیں تو انہیں قتل کر دیجئے. یزید ابن زیاد نے شمر لعین کو بھیجا وہاں. اب شمر لعین جو آیا اس نے عمرو سعد سے کہا کہ اگر آپ ان سے جنگ نہیں کرتے ہو تو پھر آپ اپنے کو معذول سمجھو، میں آپ کی جگہ پہ ہوں. اس نے فوراً کمان کو اتارا اور ترکش شیر نکال کر چلے پہ چڑھا کر کے خیمہ حسینی کی طرف پھینکا اور آواز لگائی کہ اے لوگوں سن لو، گواہ رہنا، خیمہ حسینی کی طرف سب سے پہلا تیر چلانے والا کوئی اور نہیں، عمرو سعد. ذرا خیال کرو، جس کے باپ پر مصطفیٰ نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا،
آج اسی کا بیٹا اتنا ناخلف ہے کہ اس حسین کی طرف تیر پھینک رہا ہے کہ جس کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو اس سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، اور جو مجھ سے دشمنی کرے گا اللہ اس کے لیے غضبناک ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، غرض کے وہی پہ حضرت غر تھے، یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، اور انہوں نے پھر ان ظالموں سے یہ کہا کہ ظالموں کس کی طرف یہ تیر چلا رہے تمہیں معلوم ہے؟ جس حلقوم کی طرف تم تیر چلانا چاہتے ہو بوسا گاہ پیغمبر ہے۔ اے ظالموں باز آ جاؤ، لوٹ چلو، حسین ان کے نواسے ہیں کہ جنہوں نے سید الشہداء امیر حمزہ کے کلیجے کو چبانے والی ہندہ کو اپنے دامن میں جگہ دے دی۔ لوٹ چلو، معافی کے طلبگار بن جاؤ، حسین معاف کر دیں گے، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ تو حضرت غر نے اپنے گھوڑے کو اس یقین پر ہیڑ لگائی کہ میں مصطفیٰ کے نواسے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر وہ ٹھوکر بھی لگا دیں گے تو میرے لیے زمانہ ہے۔ غرض کے حضرت غر بارگاہ حسینی میں حاضر ہوئے اور قدموں پہ گر کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں حسین محتاج تھے، ارے اے ظالموں سنو، حسین مختار کے بیٹے مختار ہیں کہ قدموں سے اٹھایا اور فرمایا کہ انت حرن فی الدنیا والآخرہ، کہ تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد۔ برادران ملت اسلامیہ، غرض کے میدان کارزار میں جانے کی اجازت حضرت غر نے اپنی وفاداری کا ثبوت کربلا کی سرزمین پہ دیا۔ حالت یہ تھی کہ جو مقابلے پہ آتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے، یہاں تک کہ ظالموں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اور پھر حضرت غر کا عالم یہ تھا کہ وہ کبھی میمنہ پہ جاتے، کبھی میسرہ پہ، کبھی قلب میں، جس طرف چلے جاتے پشتوں کے پشتے لگا دیتے، لیکن آخر اجل نے لبیک کہا، گھوڑے کی زین سے زمین پر گرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں یا امام ادرکنی۔ حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام حضرت غر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور انہیں اپنی گود میں لیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے غر تم نے وفاداری کا ثبوت پیش کر دیا، ارے جاؤ جاؤ، تمہارا استقبال تو میرے نانا جناب محمد رسول اللہ کر رہے ہیں، میرے بابا علی المرتضیٰ کر رہے ہیں، فاطمہ زہرا بھی تمہارے حق میں دعا کر رہی ہیں۔ برادران اسلام یہ تسلی دے ہی رہے تھے کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، روح خوف سے انسوی سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وہی پالی اہل بیت کا ایک تسلسل تھا جو ایک کے بعد دیگرے امام حسین سے کربلا کی سرزمین پر رن میں جانے کی اجازت طلب کرتے رہے اور جام شہادت نوش کرتے رہے، یہاں تک کہ تمام محبان اہل بیت شہید ہو چکے ہیں۔ تو اب اس وقت آپ کے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بارگاہ حسینی میں حاضر ہوئے، عرض کیا چچا جان آپ مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور فرماتے بیٹے تمہیں کیسے رن میں جانے کی اجازت دوں، جو جاتا ہے لوٹ کے نہیں آتا ہے۔ اے میرے بیٹے تجھے دیکھ کے تو میرے بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تجھے کیسے جانے دوں رن میں؟ جب اصرار بے حد کیا اور امام حسین راضی نہ ہوئے، روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت امام قاسم نے ایک چٹھی نکالی، اس چٹھی کو امام حسین کی طرف پیش کر دیا۔ وہ خط امام حسن نے وقت شہادت تحریر کر کے اپنے بیٹے امام حسن کو دے دیا تھا کہ جب میرا بھائی بہت مشکل میں آئے گا تو اس تعویذ کو کھول کر اس میں جو رقعہ ہے وہ حسین کو دے دینا، حسین کو دے دینا۔ عزیزان گرامی، جب امام علی مقام کے سامنے وہ رقعہ پیش کیا گیا، اپنے بھائی حسن کی تحریر کو جو پڑھا تو آنکھوں میں اشک آ گیا اور فرماتے ہیں بیٹے اب میں کیسے تجھے رن میں جانے کی اجازت نہ دوں،
میرے بھائی نے تجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دی ہے۔ غرض کے حضرت قاسم کو سوار کرتے ہیں گھوڑے پر، رخصت کرتے ہیں۔ حضرت قاسم بھی قدم بوس ہو کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور میدان کارزار میں تشریف لا کر بلیغ خطبہ مرحمت فرماتے ہیں کہ اے لوگو لوٹ آؤ، میں اپنے چچا سے تمہاری معافی کرا دوں گا، تمہاری خطاؤں کی معافی میں کراؤں گا، لوٹ آؤ، یہ بھول مت کرو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ نواسۂ رسول ہیں جن سے رسول پاک نے بے حد محبت کی ہے۔ اے ظالموں، تم ان پر ظلم کرنا چاہتے ہو، لوٹ آؤ، معافی میں کرا دوں گا۔ غرض کے اتمام حجت ہو گئی لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ جس وقت آپ میدان کارزار میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے زمین پر چاند اتر آیا، سب مبہوت ہو چکے تھے۔ 22,000 کا لشکر جلال مبہوت ہو چکا تھا، تلواریں جو سوتے ہوئی تھیں تلواریں جھک گئی تھیں۔ شمر اللعین نے جو یہ منظر دیکھا، عمر سعد نے جو یہ منظر دیکھا، خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فوج ان کی طرف رخ کر لے۔ تو اس وقت ایک شامی پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق۔ اس ارزق سے شمر نے کہا کہ تمہاری تو بڑی شہرت ہے، عرب و عجم میں تمہاری بڑی شہرت ہے، اور تعجب ہے کہ تم کھڑے ہو، وہ نوجوان للکار رہا ہے، ارے جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ وہ بھی اکڑ کر بولتا ہے کہ اس بچے کے سامنے میں کیا جاؤں، ارے میرا بیٹا بھی جائے گا، اس کا سر لے کے آئے گا۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا، چھوٹا بیٹا غراتا ہوا میدان کارزار میں اترا اور امام قاسم کے سامنے جو پہنچا تو حضرت قاسم پر اس نے تلوار کا وار کیا، آپ نے ڈھال پر روکا اور پھر بجلی کی تیزی کے ساتھ آپ نے اس پر ایسا وار کیا کہ کھیرے ککڑی کی طرح کٹ کر زمین پہ گر گیا۔ آپ نے اس کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا، جب تلوار دیکھی اس کے باپ نے اپنے بیٹے کی چمکتی ہوئی، اسے اور جوش آیا، اپنے دوسرے بیٹے کو بھی میدان میں بھیجا، وہ بھی آیا مقابلے میں لیکن چشم زدن میں وہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ تیسرا بیٹا آیا، وہ بھی فنا فی السقر ہو گیا۔ چوتھا بیٹا آیا، کچھ دیر مقابلہ کیا لیکن وہ بھی حضرت قاسم کے مقابلے میں ٹک نہ سکا، وہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ یہاں تک کہ ارزق اپنے 4 بیٹوں کی موت کو دیکھ کر غصے میں پاگل بنا ہوا، تلوار کو سونتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگا کر میدان کارزار میں اترا۔ اب جو میدان کارزار میں اترا، آ کر خاندان ہاشمی کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ اور سن لو، خاندان ہاشمی وہ ہے، اہل بیت وہ ہوتے ہیں کہ جو گالیاں دینے والوں کو بھی دعا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت امام قاسم مسکراتے رہے، اب وہ جھولا جھولا کر کے خاندان اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا۔ اچانک حضرت امام قاسم نے فرمایا کہ میں نے تو سنا تھا کہ تیرا شورا شام و عجم میں ہے، عرب و عجم میں ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ تجھے تو اپنے گھوڑے کی زین بھی باندھنی نہیں آتی ہے۔ اتنا جو کہا تو اس نے جھک کر کے اپنی زین کو دیکھا، جیسے ہی جھکا حضرت قاسم نے ذوالفقار آبدار کا ایسا وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا، پھر فنا فی السقر ہو گیا۔ جب اس منظر کو کوفہ کے لوگوں نے دیکھا، اشقیاء نے دیکھا تو 4 جانب سے آواز دی جانے لگی کہ اس کے مقابلے میں مت جاؤ ورنہ موت ہمارا نصیب بنے گی، اب انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کرو۔ غرض کے اسی بزدلانہ حرکت کو کیا انہوں نے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ حضرت قاسم ہے کہ ہر تیر کو اپنے ڈھال پہ لے رہے ہیں، اپنے بازووں پہ لے رہے ہیں، اور جس طرف آپ چلے جاتے ہیں کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، مکھی اور مچھر کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پیاس کی شدت ہوئی تو امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کیا چچا جان تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں ان اشقیاء کو فنا فی السقر کر دیتا،
پانی کا، اب پانی کا گیلا مت کرو، وہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا جناب احمد مجتبیٰ ساقی حوض کوثر تمہارے لیے جام لیے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت مولائے کائنات بھی اپنی باہیں پھیلائے ہوئے تمہارے منتظر ہیں، میرے بھیا حضرت امام حسن بھی تمہیں پکار رہے ہیں، میری ماں فاطمہ بھی تمہیں آواز دے رہی ہے، اے بیٹے قاسم جانا اور ان کی بارگاہ میں جا کے سلام عقیدت کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ نانا جان آپ کا نواسا حسین کربلا کی سرزمین پر اتنی شہادت کے باوجود بھی ثابت قدم رہا ہے۔ برادران ملت غرض کے ایک بات دیگرے خاندان ہاشمی کے وہ مہکتے ہوئے پھول امام حسین طرف پھینک دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لینا، اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا۔ برادران ملت اسی درمیان حضرت عباس علم بردار یہ بھی پانی لینے کے لیے نہر فرات پہ جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہو جس گھوڑے پہ سوار ہو کے گئے تھے وہ بھی پیاسا تھا، لیکن کتنا وفادار تھا گھوڑا۔ ذرا خیال کرو مسلمانوں کہ نہر فرات میں حضرت عباس نے گھوڑے کو ڈالا، گھوڑے کو تو پانی پینا چاہیے تھا، سر کو جھکایا پانی پینے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اس نے اپنے سر کو اٹھا لیا، کہا اہل بیت پیاسے رہے اور میں سیراب ہو جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ذرا خیال کرو کہ جن کے گھوڑے اتنے وفادار، ذرا خیال کرو کیسے وفادار گھوڑا تھا، پانی نہ پیا۔ عباس علم بردار نے مشک میں پانی بھرا اور خود ایک جیل پانی لے کے پینا چاہا، خیال آ گیا خیمہ حسینی کا، آپ نے بھی پانی کو چھوڑ دیا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر آپ کی حیبت ایسی تھی کیونکہ آپ کی بہادری کے جوہر جنگ صفین میں لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ ساتھ حضرت عباس علم بردار شمشیر زنی کرتے تھے تو بڑے بڑے سرماؤں کا حال یہ تھا کہ وہ خوف زدہ ہو کر بغلے جھانکتے تھے اور جس طرف حضرت عباس جاتے تھے موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے، تو وہ خوف ان کوفیوں میں بسا ہوا تھا، کوئی سامنے مقابلے کے لیے نہیں آیا، بس آواز لگاتے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی خیمہ حسینی کی طرف چلا جائے۔ عزیزو غرد کے کچھ شکیوں نے پشت سے آ کر آپ کے کندھے پر ضرب لگائی، آپ کا وہ کندھا کٹ گیا جس پہ مشک لٹکا ہوا تھا، آپ نے فوراً اس مشک کو دوسرے کندھے پہ لٹکا لیا، ظالم نے پھر وار کیا، آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، آپ نے مشک کو دانت سے دبا لیا، خیمہ حسینی کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں کہ پھر ایک تیر آیا جس نے مشک کو چیر کر کے حضرت عباس علم بردار کے سینے تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ حضرت عباس علم بردار بھی اس میدان کارزار میں زمین پر گرتے ہیں آواز لگاتے ہوئے یا خواہ ادرکنی یا خواہ ادرکنی۔ حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام ہے کہ حضرت عباس علم بردار کے قریب پہنچتے ہیں جنہیں قمر ہاشمی کہا جاتا تھا، بڑے حسین و جمیل تھے، عزیزو انہیں اپنے گود میں اٹھایا، ان کی بھی جان جانے آفرین کے سپرد ہونے والی تھی، آپ نے ان سے بھی کہا کہ کہہ دینا میرے نانا سے کہ کربلا میں حسین اتنی شہادتوں کے باوجود بھی ثابت قدم رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ غرد کے حضرت عباس علم بردار کی روح بھی قفس انسلی سے پرواز کر جاتی ہے، اور حضرت امام حسین فرماتے ہیں الان انکسر ظہری کہ اب تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ ذرا خیال کرو کہ وہ حسین ہیں کہ جو اتنی شہادتوں کے باوجود بھی ثابت قدم رہے۔ عزیزو اب تو کوئی نہیں رہا ہے، نہ تو یار ہیں، نہ انصار ہیں، نہ مددگار ہیں، کوئی نہیں، تنہا حسین ہے۔ لیکن کیسا جوش جذبہ اسلامی ہے کہ حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے، آپ نے بھی ایک بلی خطبہ مرحمت فرمایا کہ اتنی شہادتوں کے باوجود بھی میں تمہیں معاف کرنے پر آمادہ ہوں،
لوٹ آؤ ظلم نہ کرو، لیکن وہ کچھ سننے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ امام حسین نے موارث طلب کر دی، اور پھر جنگ ہوتی رہی، کشتوں کے پشتے لگتے رہے، خاک و خون میں وہ کوفی غلطہ پیچا ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امام عالی مقام کو 72 زخم ظاہری لگ گئے، لیکن موت نہیں آ رہی ہے۔ بس یہ آخری بات بتا دوں میں آپ کو کہ امام حسین کو 72 زخم لگنے کے باوجود بھی موت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ماں وہ ہیں کہ جب سجدے میں جاتی ہیں تو اپنے رب کا دیدار کرتی ہیں، اور ایک ہی سجدے میں صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا ایسی عابدہ ہیں، ان کے بابا وہ ہیں کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز، اس ماں باپ کے بیٹے حسین ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میرے بابا کی پشت پر خنجر لگا تھا، اطباء اسے نکالنا چاہتے تھے مگر نکال نہیں پا رہے تھے، تو حضرت علی نے یہ نسخہ کیمیا دیا تھا کہ جب میں سجدے میں چلا جاؤں تو میری پشت سے خنجر نکال لینا۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو روح ہمارے رب سے مل رہی ہوتی ہے، جسم زمین پہ ہوتا ہے، روح رب سے مل رہا ہوتا ہے۔ تو میرے حسین کے سینے پہ جب شمر جوشن آ کے بیٹھا، سینہ کھلا ہوا تھا، کوڑ کا مرض تھا، دیکھا تو فرمایا کہ میرے نانا نے سچ کہا تھا، میری موت قریب آ چکی ہے۔ اے ظالموں، تم نماز کرتے ہو لیکن تمہیں آج جمعے کا بھی خیال نہیں ہے۔ اے ظالموں سنو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، 72 کیا 72,000 زخم بھی دے دو گے، مجھے موت نہیں آئے گی۔ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے، مجھے موت نہیں آئے گی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں تمہیں نسخہ کیمیا دیتا ہوں۔ اس حلقوم پہ گردن، اس گردن پہ چھری چلنے والی نہیں ہے، اس کی حفاظت تو جناب محمد رسول اللہ نے میرے جد کریم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی حلقوم کی حفاظت فرمائی ہے، تو لہٰذا اس گردن پہ چھری چلنے والی نہیں ہے۔ اگر چلانا چاہتے ہو تو مجھے سجدے میں جانے دو تاکہ پشت سے میری گردن کو کاٹو۔ تو حضرت حسین نے کہا سجدے میں جانے دو، جب تک میں سجدے میں نہیں جاؤں گا مجھے موت نہیں آئے گی۔ کیا احسان فرمایا اپنے ظالموں پہ حسین، کیا احسان فرمایا کہ 72 زخم کھا کے بھی حسین نے سجدہ کیا، اور ایسا سجدہ کیا کہ ان کے سجدے پہ سارے سجدوں کو ناز ہے، سارے سجدوں کو ناز ہے۔ اس حسین نے امت کو سبق دے دیا کہ دیکھو جو صابر ہوتا ہے وہ نمازی بھی ہوتا ہے۔ 72 زخم کھا کے ظاہری میں صابر ہوں، 72 زخم کھا کے باطنی میں صابر ہوں، اور میرے صابر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں نمازی بھی ہوں، میں ساجد بھی ہوں، صرف صابر نہیں ہوں، ساجد بھی ہوں۔ تو سجدے میں سر دے کر کے امام حسین نے زمانے کو بتا دیا کہ نہیں حال کوئی ہو مگر نماز کو ترک نہیں کرنا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو حسین تھے کہ جنہوں نے کربلا میں اپنی آخری سانسوں میں بھی دین حق کو بچا لیا، دین حق کو بچا لیا۔ اور میں آگے بتاتا چلوں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم جو خدا کی راہ میں شہید کر دیے جائیں تم ان کو مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ زندہ ہے۔ دیکھو نمازی کیسے تھے کہ جنہیں قرآن پڑھ کے بھی قرآن سمجھنا نہیں آیا، قرآن پڑھ کے بھی قرآن سمجھنا نہیں آیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تو جب چھری چلا دی تھی، گردن کٹ گئی تھی، جسم سے سر جدا ہو گیا تھا، تو پھر اور ظلم کی کیا ضرورت تھی؟ اور ظلم کی کیا ضرورت تھی؟ ظلم ایسا کہ جسم سے کپڑے اتار دیا، ظلم ایسا کہ جسم پر گھوڑے دوڑا دیا، کتنی
نفرت، کتنا ظلم، لیکن نادان حسین نے اپنی زندگی کا ثبوت دے دیا، کیونکہ مصطفیٰ نے فرما دیا کہ قرآن میری آل سے جدا نہیں ہوگا اور میری آل قرآن سے جدا نہیں ہوگی۔ تو ظالموں نے حسین کے سر انور کو نیزے پہ رکھا، نیزے پہ رکھ کر چل رہے تھے، لیکن سننے والے نے یہ سنا کہ وہ حسین تھے جو تلاوت قرآن کر رہے تھے، وہ حسین تھے جو تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، غرض کے یہ واقعات کربلا یہ کوئی کہانی و قصہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے۔ اے عزیزو، ضرورت یہی ہے کہ چاہے جتنے مصائب آئے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سب استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں اور باطل کے سامنے قطعی نہ جھکے، تو باطل کے سامنے نہ جھکے۔ تو کسی شاعر نے کیا کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجہ فرماتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ ہست حسین۔ مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ تو عزیزان کرام، آپ سب سے کہنا ہے کہ یہ واقعات کربلا جو ظالموں کی ظلم کی انتہا اور اہل بیت اطہار کے صبر کی انتہا کا سبق ہمیں دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حق و صداقت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، شریعت محمدی سے جدا نہ ہو، باطل سے مقابلے کی قوت رکھیں۔ یہ درس کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسینی کردار اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ امام حسین نے شب عاشور ایک رات کی مہلت مانگی تھی امر ساز کہ مجھے ایک رات غور و تفکر کرنے کا موقع دو۔ امر ساز نے ایک رات دے دیا۔ ایک رات کی مہلت ملی تھی، تو جنگ میں ایک رات بہت ہوتی ہے پاسا پلٹنے کے لیے۔ چاہتے تو وہ کرار کے بیٹے تھے، فرار نہیں تھے۔ چاہتے تو رات کے اندھیرے میں نکل گئے ہوتے۔ اچھا، دوسری چیز یہ تھی کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے وہ جو ساتھی تھے، چاہیے یہ تھا کہ ان کو جمع کرتے، جمع کرنے کے بعد ایک ملٹری نظام دیتے، دیکھو رائٹ میں تم رہو گے، لیفٹ میں تم رہو گے، سینٹر میں تم رہو گے، آگے تم رہو گے، پیچھے تم رہو گے، تم گھوڑے پہ رہو گے، تم پیدل رہو گے، تم تیر والے رہو گے، تم کمان والے رہو گے، دشمن آئے گا تو ایسے مارنا تو ایسے مارنا۔ تو اس رات میں ٹریننگ دے دیتے امام حسین، لیکن امام حسین نے اس رات ایسی کوئی ٹریننگ نہیں دی۔ ٹریننگ کیا دی؟ کہا چلو یہ رات ہمیں ملی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ شہادت ہماری یہی ہونی ہے، کیونکہ بچپن سے شہید کہا گیا، پتا ہے کہ زمین تخت پہ ہی شہید کیے جائیں گے۔ میرے بابا بھی ادھر سے گزرے تھے مولا علی، تو انہوں نے بھی اس جگہ کو دیکھ کر یہی کہا تھا کیا یہ وہی جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے؟ موضعین کربلا؟ کہاں کربلا؟ کہا یہیں خیمے لگیں گے، یہیں شہید کیے جائیں گے۔ شہیدی کا چرچا تو بچپن سے تھا، امام حسین کو بھی معلوم تھا کہ یوم عاشور ہی میری شہادت ہوگی۔ تو آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا، دیکھو اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ استغفار۔ کیا پسند ہے؟ استغفار۔ مچھلی کے پیٹ میں ہو تو استغفار کرو، ہے نا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے نا؟ مصیبتوں میں ہو تو بھی استغفار کرو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کاش کہ امت امام کی دعا کا ترجمہ سمجھتی
پتا چلتا کہ یہ آیت کس نے یہ دعا کس نے بتائی، یہ دعا کس نے بتائی، تو آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا۔ وہ لوگ وہ تھے کہ جو معصوم تھے، جن سے گناہ سرزد بھی نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، خود میرے مصطفیٰ جیسا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قرب ملا جب تو اللہ نے نبی سے فرمایا حلق حاجتی، تو میرے نبی نے اپنے رب سے یہ عرض کیا تھا وما عبدناک حق عبادتک، نبی سے اچھی عبادت کوئی کر نہیں سکتا، لیکن نبی کیا کرے، مجھے جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے کر ہی نہیں سکا۔ وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسا مجھے تیری بندگی کرنی چاہیے کر نہ سکا۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ اپنے بندوں سے عاجزی چاہتا ہے، انکساری چاہتا ہے، تواضع چاہتا ہے، کہ یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں جو معصوم بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ معصوم ہے کہ نہیں ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ہمارے معصومیہ کرام نے انہیں بھی معصوم ہی رکھا ہے، وہ معصوم بھی ہے، محفوظ بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن اس کے باوجود رب کو منانے کا ڈھنگ انہیں معلوم ہے، اپنے ساتھیوں کو سبق دیتے ہیں اور اس رات میں رب کو منا لے۔ تو جانتے ہو مراقبہ کیا اور محاسبہ کیا۔ مراقبہ اس لیے کیا تاکہ ہم رب کو دیکھ لیں، سمجھ رہے ہو نا؟ حکم یہی ہے جب خدا کے حضور حاضر ہو تو یہ خیال لاؤ کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ خیال پختہ نہ ہو پائے تو یہ خیال کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس خیال کو پہنچنے میں تو بہت وقت لگے گا کہ تم خدا کو دیکھ سکو، ایک ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی تصویر یار، لیکن اس خیال کو پختہ تم بہت جلد کر سکتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا؟ بہت اچھا ہے، آؤ حسینی کردار اپنا لیں، زندگی کا حصہ